السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، رحمتوں، برکتوں، خوشیوں، شادمانیوں والے مہینے کی آمد ہے، اور ایسا مہینہ کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، جس کے اندر ہر عمل کا ثواب 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس مہینے کا نام ہے ماہ رمضان المبارک۔ اور ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور ماہ رمضان المبارک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بڑی ہی برکات ہیں۔ اب ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کہ کچھ اعمال ہیں اور کچھ وظائف ہیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس کی آمد سے پہلے کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں ہر مسلمان کو کر لینا لازمی ہے۔ سب سے پہلے تو رمضان کی آمد کی جو تیاری ہے وہ ہم کریں، اور تیاری سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء جمع کرنا شروع کر دیں، اور ابھی رمضان آئے نہیں کہ ہم عید کے کپڑے اور سامان لینا شروع کر دیں، بلکہ روحانی طور پر اور ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کریں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کو جب آتا ہے تو ہمیں متقی، پرہیزگار بنا جاتا ہے، ہمارے اندر صبر پیدا کر جاتا ہے، ہمارے اندر اظہار و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور رمضان کی تیاری بالکل اسی طرح کرنا لازمی ہے کہ جس طرح کہ کوئی آدمی حج کی نیت کرتا ہے اور حج کی درخواست اس کی منظور ہو جاتی ہے، تو پھر باقاعدہ وہ اس کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ جو دعائیں اس کو یاد کرنی ہوتی ہیں وہ یاد کرتا ہے، اور کس طرح وہاں کے جو ہے حج کے اندر ارکان ہیں ادا کرنے ہیں، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، اور کیا کیا اعمال ہیں، یعنی کہ مکمل طور پر وہ حج کا جو طریقہ ہے وہ سیکھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ تو پھر جب حج پہ جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ وہ حج کے جو امور ہے، جو ارکان ہیں، وہ ادا کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے جاتا ہے اللہ پاک اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک جو ہے، اس کے اندر 10 سے 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے یعنی کہ بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ تو رمضان المبارک کو ہمیں بھوک برداشت کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور دوسروں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے۔ اور پھر ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، غرباء، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضروریات کا ہمیں احساس دلاتا ہے کہ سال بھر عبادات بھی کرنی ہیں، اور اللہ کی راہ پر بھی چلنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، نفلی عبادت کے اندر بھی اضافہ کرنا ہے، اور اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، کیونکہ سب سے مشکل کام جو ہے وہ صبر کرنا ہے، بھوک کو برداشت کرنا ہے۔ تو یہ ساری جو صفات ہیں اعمال کی متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے اللہ رب العزت ایک مہینہ ہمیں پابند کر کے وہ سب کی سب ہمارے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ابھی سے آپ نے اپنے محلے کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے جاننے والوں میں آپ دیکھیں جو بھی ضرورت مند ہے، جتنی توفیق ہے آپ اس کا ہر حوالے سے خیال رکھیں۔ تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کہیں سے آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ آگے ہم
انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کے اندر، دوست احباب، جان پہچان والے، آپ کے پڑوس میں، گلی کوچوں میں جو بھی سفید پوش لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھیں، جو ضرورت مند ہیں آپ ان کا خیال کریں اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ابھی سے آپ کے اندر، اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کریں۔ یہ تو ہو گیا مالی معاملات۔ اور اب دوسرے جو وظائف کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھیں، اور پڑھ کے اپنے ہاتھ پر پھونکیں اور پھونک کر اپنے ہاتھوں کو جہاں جسم پر پہنچ سکتے ہیں ہاتھوں کو پھیریں۔ اس کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی، جو بھی درود آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تسبیح لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تسبیح سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس کی جو ہے پڑھیں، اور آخر میں ایک تسبیح الحمدللہ۔ کوشش یہ کریں کہ آپ پورے کا پورا وظیفہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کریں، پڑھنا شروع کر دیں، نہیں تو کم از کم فجر کی نماز کے بعد اور نماز مغرب کے بعد بیٹھ کے تنہائی میں آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اور اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والدین، آپ کے ابو اجداد کو آپ ایصال ثواب کریں۔ یقین جانیں جتنے آپ کے معاملات ہیں، اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا اللہ جواب وظیفہ ہے کہ آپ کے جتنے معاملات ہیں اس طرح حل ہوں گے، اور اس طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت مہربان فرمائے گا جیسے کہ موسلا دھار بارش برستی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی، آپ کے گھر میں مال میں، رزق میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی کامیابیاں عطا فرما دے گا، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، یعنی کہ مشکل سے مشکل معاملات جو ہے وہ سب حل ہو جائیں گے۔ تو آپ ان وظائف کو لازمی کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرائع کرم چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام، سبحان اللہ ماشاء اللہ کے کمنٹس کیا کریں، اور سلام کا جواب بھی لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔